بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ایک تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی جیسا روزدار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کے کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات، کاروبار، گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کے جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق اور مالک کا، رازق کا، اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلیوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے پس میں ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور پرانی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار تھی، اس پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے رستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہامتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کے پیاس سے کتے کو پانی پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیں، اگر ایک فاحش عورت ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر قرآن لے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو ڈھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم رستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔
محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پہنا ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد و ثناء اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاصی فضیلیت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس سماعت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی خلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی اس کے دروازے اس کے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء و صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث پر بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد کی وفا مانند ہے۔ جو بندہ ان دونوں نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر اتنے انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ
روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں، کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو۔ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں اور آپ کے پاس تسبیحات کو دل سے سمجھیں گے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور و منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عرص کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جس سے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ، کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسا ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 ببرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانوں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جسے ساری کائنات سے راب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانوں کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت سورہ کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے، یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریخیوں سے نجات دی۔ جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقت اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی
اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور غموں کے دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، اے رب کریم، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی، ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ، ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت و رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے کرب میں راحت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔